الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالی ان سب چیزوں کو جانتا ہے جس کو وہ لوگ اللہ کے سوا پوج رہے ہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان مثالوں کو بس علم والے ہی لوگ سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو مناسب طور پر بنایا۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی دلیل ہے، بڑی نشانی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ العنکبوت کی آیات مبارکہ 42، 43 اور 44 کی تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح ہمارا 20ویں پارے کی تکمیل ہو گئی ہے۔ ان 3 آیات مبارکہ میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی سب کچھ جانتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہے۔ اس بے انتہا وسیع اور عظیم کائنات میں، اس زمین اور فضا میں اڑنے والے ذرے بھی، یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیزیں، یا چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی علم ہے۔ اس کائنات کے اندر ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس کیڑے مکوڑے اور چھوٹے سے ذرے سے بھی کم، جو ذرات ہیں ان سے بھی کم ہے، ہم کم تر ہیں۔ جب ہماری حیثیت یہ ہے تو ہم خالق کائنات سے مدد کرنے کے سوا، اللہ سے مدد مانگنے کے سوا اور ہمارا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح ایک چھوٹے بچے کی سارے کائنات اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کی زندگی، اس کی ضرورتوں کی تکمیل، اس کے مستقبل کا انحصار بالکل اس کے والدین کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ انسان اپنے رب کا محتاج ہے۔ ہم اللہ کی مدد اور اللہ کی رہنمائی کے بغیر
اپنے لیے کسی چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہی ہمارا سہارا ہے اور ہمیں اسی کی طرف دوڑنا چاہیے. حال ہی میں یعنی یہ 1968 کی بات ہے کہ ایک امریکی خلا نور جو کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر کے واپس آ گیا تھا، یعنی کہ جنہوں نے وہ پہلے انسان جنہوں نے چاند پر قدم رکھا تھا اور جس کی کامیابی پر اس زمانہ کے موافق اور مخالف سبھی نے اعتماد کیا اور خلا میں جو کچھ اس نے دیکھا اس کو بیان کیا اور پھر اس کو قابل اعتماد سمجھا گیا. امریکہ کے ایک مشہور ماہنامہ ڈائجسٹ ہے جس کا نام ہے ریڈر ڈائجسٹ، اب بھی چھپتا ہے، جس میں ذکر کیا گیا ہے یعنی کہ یہ خلائی مسافر اس کا انہوں نے بیان شائع کیا. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی حیرانی کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جو اسلام کا عقیدہ ہے یہ نظام کائنات کہ یہ نظام کائنات خود نہیں چل رہا بلکہ اس کے چلانے والے کوئی ایسی قدرت اور طاقت ہے جس کے حکمت و کمال کی کوئی انتہا نہیں. وہ لکھتا ہے مجھے خلائی پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا. اس موقع پر مجھے ایک کتابچہ دیا گیا جو خلائی معلومات پر مشتمل تھا. اس کتابچے سے دو پیراگرافوں نے مجھے بہت متاثر کیا جو کائنات کی وسعت سے متعلق تھا. ان تمام معلومات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ شعاعی سال کسے کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے. شعاع یعنی سورج کی روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی مسافت طے کرتی ہے. اگر روشنی کو ایک سیدھی مسافت پر متواتر ایک سال سفر کرنے دیا جائے تو اس صورت میں جتنی مسافت طے کرے گی اس کو اصطلاحاً شعاعی سال کہتے ہیں، یعنی روشنی کی ایک سالہ مسافت. اب اس کتابے میں کیا درج تھا کتابچے میں جس میں کائنات کی وسعت پر روشنی ڈالی گئی تھی. ہمارے کہکشاں نظام کا قطرہ تقریباً 1,00,000 شعاعی سال کی مسافت کے مساوی ہے اور سورج اس کہکشانی مرکز سے تقریباً 30,000 سال کی مسافت پر واقع ہے اور اپنے محور پر 200 ملین سال یعنی 20 کروڑ سال میں چکر لگاتا ہے. اندازہ لگائیے کہ نظام شمسی کے پرے کی کائنات کے لیے کس بڑے پیمانے کا تصور کس قدر مشکل اور دشوار ہے. ہمارے اس کہکشانی نظام کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے اس پر سے 10 لاکھ دوسرے کہکشانی نظام ہے. بظاہر سب کے سب ایک تخیلی رفتار پر ایک دوسرے سے ایک خاص تناسب سے حرکت کر رہے ہیں. وہ کائناتی حدود جو دوربین سے دیکھے نہیں جا سکتے ایک اندازے کے مطابق ہم سے تمام اطراف و زمانے میں تقریباً 2000 ملین یعنی 2 ارب شعاعی سال کی مسافت تک ہیں. ان اعداد و شمار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ یہ کائنات کتنی عریض و وسیع ہے. الغرض یہاں آیات میں یہ ارشاد خالق اللہ السماوات والارض بالحق کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو مناسب طور پر مصلحت اور حکمت سے پیدا کیا ہے. یہ دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی قادر مطلق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حکیم کامل نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم کل نہیں، اللہ کے سوا کوئی خلاق عالم نہیں. اس نے آسمان زمین اور ہر چیز کو اپنی حکمت سے بنایا ہے. اسی کا تصرف اور اقتدار ہمگیر ہے. اس لیے وہی قاضی الحاجات ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے اور کارساز حقیقی بھی وہی ہے، نہ کہ مشرکین کے یہ معبود باطلہ. اب یہاں تک شروع سورت سے مسلسل 4 رکوعات میں اہل ایمان کو دین پر صبر و ثبات اور استقامت اور توکل علی اللہ کی تعلیم اور تلقین فرمائی گئی. اب آگے ان صفات کو حاصل کرنے کی کہ ہم ان صفات کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں بعض عملی تدابیر بتلائی جائیں گی، یعنی تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی. انشاءاللہ ان کا بیان آئندہ دروس میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے قرآن مجید کا 2/3 حصہ مکمل ہو گیا، یعنی کہ آج 20 پارے پورے ہو گئے ہیں. انشاءاللہ کل 21واں سپارہ ہم شروع کریں گے. اللہ ہمارا یہ جو درس کا سلسلہ ہے تا قیامت جاری اور ساری رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو بقیہ زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے لیے قرآن کا سمجھنا آسان کر دے. ان فتنوں کے دور میں بھی قرآن ہی ہے جو ہماری صحیح رہنمائی کر سکتا ہے اور حدیث اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھا سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.